ایک جادو اور طرح کا بھی ہوتا ہے. جادو خود بخود بھی ہو جاتا ہے. خود بخود بھی ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اسیب. اثر ہو جاتا ہے. یہ کوئی کراتا نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جنہوں نے خاک چھانی ہے نا, صرف وہی بتاتے ہیں. یہ میری کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے. میں نے خاک بہت چھانی ہے. یہ جو خود بخود ہوتا ہے نا سر, یہ آپ جنات کو انوائٹ کر لیتے ہیں کہ آ جاؤ جناب, گیٹ کھول گئے نا, نحوست تاری ہے, تشریف لائیں, روٹی تیار ہے, بس آپ نے کھانی ہے. اب یہ ہوتا کیسے, پورن دیکھنا شروع کر دیا ایک بندے نے جوا کھیلنا شروع کر دیا, ایک بندے نے زنا کرنا شروع کر دیا, ایک بندے نے ڈاکے مارنے شروع کر دیے. کیوں مارنے شروع کر دیے, کیوں یہ سارا کچھ شروع کر دیا؟ جن مسلط ہو گیا ہے اس پہ, جو یہ کروا رہا ہے اس کام کا جن اس پہ مسلط ہو گیا ہے. اسیب زدہ ہو گیا ہے وہ بندہ, ہانٹڈ ہو گیا ہے, مال فنکشن کر رہا ہے, خراب ہو گیا, انفیکٹڈ ہو گیا ہے. ایک دفعہ کریں معافی مل جاتی ہے, دوسری بار کریں معافی مل, تیسری بار تو وہ چمٹ گیا نا, آپ کو چپٹ گیا, آپ کے پیچھے لگ ساتھی بن گیا. کرین کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن پاک میں. اس کے ایک کرین اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ اس کو ایڈوائس بھی کر رہا ہے, اس کو مشورے بھی دے رہا ہے, اسے وہ کام بھی کروا رہا ہے. اس کے بارے میں لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے اوپر جادو کرایا ہوا. دیکھیں لبیڈو کے اندر جو آپ کی سیکس ڈرائیو ہے, اس کے اندر یہ جنات ہوتے ہیں سارے. میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا, صرف سمجھداروں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں اور سیکس ڈرائیوز ہوتی ہیں, سب سے زیادہ جن کا پڑاؤ وہاں پہ ہے, وہاں سے آگے انفیکٹ کرتا ہے. اور یہ پھر آپ کا آگے ایمیگڈیلا سے ہے, تھیلامس سے ہے, اور میڈیل لوب ہے شاید جہاں پہ یہ ساری واردات ہوتی ہے. میں تو ایک سادہ بات, استاد نے ایک نشانی بتائی تھی, ساری زندگی کے لیے کام آ گئی, کہ جب کوئی نیگیٹیوٹی مائنڈ میں ابھر رہی ہے, کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے, تو اس وقت کون ہے آس پاس؟ شیطان, ڈیول, عزازیل, ابلیس. وہ اس وقت ورکنگ کر رہا ہے, آپ پہ ایڈوائز کر رہا ہے. اگر کوئی اچھی سوچ آ رہی ہے تو ملک ہے, فرشتہ ہے. آپ کے آس پاس, آپ کی سراؤنڈنگ میں, آپ کی کمپنی میں کوئی نہ کوئی تو ہے نا, تو شیطان مسلط ہے, ایڈوائز کر رہا ہے. اچھا کر لیا. اب یہی معاملہ ہے کہ اس میں سے پھر نکلنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے, دعائیں کرنی پڑتی ہیں, توبہ کرنی پڑتی ہے, ذکر کرنا پڑتا ہے, نماز پڑھنی پڑتی ہے, قرآن پڑھنا پڑتا ہے اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے, اور پھر کنٹرول کی ایک پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اور اگر کنٹرول ٹوٹے تو پھر اپنے آپ کے اوپر سزائیں رکھنی پڑتی ہیں. اگر یہ والا سسٹم چلایا جائے تو بڑا ایک عرصہ لگتا ہے, اٹس ناٹ این ایزی جاب, صدقے بھی کرنے پڑتے, تب جا کے ان سے پیچھا چھوٹتا ہے. اچھا اس سے ہٹ کے بھی کبھی کبھی مسلط ہو جاتے ہیں, جینیٹک آ رہا ہوتا ہے پیچھے, کچھ اور بھی ریزنز ہیں, میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بولتے رہیں گے نا ساری رات یہاں پہ بیٹھے. لیکن معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کبھی کسی پہ آ گیا تو میگرین سٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, الرجیز سٹارٹ ہو جاتی ہیں, ہسٹیریا بھی آتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ. تو یہ جنات ہی تھے پہلے زمانے کے, اب یہ بیماری ہیں, تو اس کے لیے میڈیسن کھائی جاتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر میموری ڈسٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کی کوئی میڈیسن لی جائے, یا تھوڑا سا نماز میں توجہ کی جائے, یا قرآن پاک کے سپارے پڑھے جائیں, اس قسم کا کوئی کام آدمی کرے. تو یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں نا, ان کو پورا تناظر میں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے. پھر جواب دیکھیں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا, کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایٹ دی اینڈ کبھی بھی زندگی میں نجومی یا پامسٹ یا عامل کے پاس نہ جائیں. یہ ساری بات جو میں نے کی ہے, اس کے بعد میں پرسنل ایڈوائس کر رہا ہوں, کبھی بھی نہیں رکھا ان کے پاس ہے, کچھ بھی نہیں رکھا. نہیں سر, جو بھی عامل نجومی پامسٹ بیٹھا ہے نا, وہ جتنا بھی جھوٹا ہے وہ بیٹھا دھندے کے اندر ہے, مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی ٹرک اس کے پاس ہے, اسے پتا ہے. ہر قسم کا بندہ میرے پاس, دیکھیں آپ رات کو اندھیری سڑک پہ جا رہے ہیں, ایک ڈاکو آ کے آپ کو پستول تان لیتا ہے, وہ کہتا ہے کر دے پیسے, ایک منٹ, وہ آپ کو مارنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے. اسے نہیں پتا اس نے کس قسم کے بندے کو روکنا ہے. وہ ذہنی طور پہ ہر چیز کے لیے تیار ہے, شور بھی مچا سکتا ہے, رونے بھی لگ سکتا ہے, ترلے بھی کر سکتا ہے, مجھے جھپٹ بھی سکتا ہے. اس کے پسٹل میں گولی ہے, 99% اس کے پسٹل میں گولی ہے, اور اس کا ہاتھ اس کے ٹریگر پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب کسی کی شاپ میں انٹر ہو رہے ہیں, وہ تھوڑا جانتا ہے یا زیادہ جانتا ہے, اس نے شاپ سیٹ اپ کی ہوئی ہے, ٹریگر اس کے ہاتھ میں, اسے پتا ہے کہ میری بےزتی ہو سکتی ہے, اسے پتا ہے کہ میں نے اس کو پھنسانا ہے تو مجھے پیسے ملنے ہیں. کچھ نہ کچھ تو اس نے دھندے میں سے استادی شاگردی تھوڑی بہت تو کی ہے, وہ اٹھا کے تو کوئی نہیں بیٹھ جاتا نا آگے. اس چیز سے بچنا ہے آپ نے, ادروائز اٹ کین کوئکلی بیکم اٹس اون کائنڈ آف اینیمل ویری سون, انسٹنٹلی. ہوتا یہ ہے کہ آپ گئے, آپ نے پمسٹ کو ہاتھ دکھایا, مجھے بتائیے اچھا کام ہے, میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں, دکھا لیں, تو روگ بھی پھر آپ کو لگنا ہے.
जो उसने बताना है उस वो माइंड में साहब चले ने कुछ जाना है। बताना है आपको। हाँ। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कह दिया है कि एक बात में 100 झूठ बुला के शैतान इनके कानों में बताते हैं। अब उसने वो वाई तबाही जब आप पे बकनी है ना, तो आपको उनके रोग लगने हैं, आपने उन रोगों के साथ फिर जिंदा रहना है। मायूसी का बीज इंस्टॉल कर देगा आपके दिल के अंदर, ग्रे कर देगा आपके हार्ट को। जो पर्सनल मायूसी होती है ना, ये चली जाती है। ये वाली मायूसी नहीं है। किसी प्रोफेशनल विच क्राफ्ट की डाली हुई मायूसी को निकालने में मौत तक भी टाइम लग जाता है। कभी ना जाएं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो गया, पमिस्ट हो गया, उन्हें कहा जी आपके बड़े अच्छे नॉलेज है, नो प्रॉब्लम, उन्हें कहा अपना हाथ देख लो, पूछें किसी से, अपने बारे में बताओ। नहीं 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 नहीं, नॉलेज है ना, नॉलेज तो है, हाँ, हमें नहीं ना पता किसके पास है किसके पास नहीं। अब हम क्यों चेक करके अपनी उम्र ज़ाया करते फिरें। ऐसे ही। अब ये पमिस्ट को कहना यार अपना हाथ देख के जायचा निकाल के अपने बारे में तो बताओ जरा, देखेगा कभी, हिम्मत करेगा? अपना नहीं देखते, नहीं देखेगा। नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? मायूसी आनी है। नहीं, कुछ ऐसा नजर ना आ जाए। और सर जिंदगी मौत की तो लाइनें ढूंढ रहे होते हैं अंदर दूसरों के हाथों में, अपनी नजर आ गई तो कैसे जिएगा? कैसे जिएगा? अल्लाह के हाथ में है ना। लेकिन अगर कोई तुक्का समझ आ गया तो शक में पड़ गया ना, कहाँ जाएगा? लेकिन आपका हाथ देखेगा और जुर्रत करेगा कि मैं आपको बताता हूँ। इल्म है, इल्म से नहीं है कोई इनकार। रिस्की है, इतना रिस्की है कि बिल्कुल अच्छा नहीं है जाना। जिंदगी में और थोड़े मसाइल हैं, तो ये नई और सर अल्लाह की मेहरबानी है कि ब्लाइंड है, कल का पता नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी है। बजाय जाके सारा अपना किसी ओखली में देना के मारे मेरे सर पे डंडा, बताएं मुझे कुछ, तो आपको कोई ऐसी बात बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बंदे के पास बैठे हैं, वो आपको आहिस्ता से बता दे कि यार तुम्हें ना सारी जिंदगी लोगों ने छोड़ के चला जाया करना है। अब ये कॉमन सेंस की बात है। एवरीबॉडी थिंक्स कि यार मुझे लोग थोड़ी देर बाद छोड़ जाते हैं, मेरे साथ वफादारी नहीं लोग, ये कॉमन चीजें चलती हैं हर बंदे का यही। लेकिन चूंकि आप बताइए कैसे बंदे ने जिसके बारे में आपको पता है कि इसको तस्दीक है, इसके पास नॉलेज है, तो वो आपके दिल में गड़ चलिए। हो सकता है आपको कह दे कि यार तेरा 17 ना नूसत दे विच है,